بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فیوچرسٹک فورم میں ہم نے جو 5واں لیکچر ہے ریکنسٹرکشن کا دا اسپرٹ آف مسلم کلچر، اس کے 3 حصے دیکھے اور انشاءاللہ اگلے حصے میں وہ اختتام پذیر ہوگا. ہم نے پہلے حصے میں دیکھا کہ اقبال صاحب شروع کرتے ہیں اس کو عبدالقدوس گنگوئی صاحب کے قول سے. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے معراج پر، اور ان کو وہاں پر جو شرف حاصل ہوا تو وہ واپس تشریف لے آئے. لیکن اگر ان کی بجائے میں ہوتا تو میں کبھی بھی واپس نہ آتا. تو یہاں اقبال یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرق ہے ایک پیغمبر کے روحانی تجربے میں اور ایک ولی یا ایک اولیاء اللہ کے روحانی تجربے میں. تو کہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اس لیے واپس آتا ہے کہ وہ جو آئیڈیلز جو ان کے سامنے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ایک پورا معاشرہ ترتیب دینا چاہتے ہیں اور ایک پوری عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ولی ہوتا ہے اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. پیغمبر چاہتا ہے کہ جو اس کے آئیڈیلز ہیں وہ ایک پوری فورس بنے، قوت بنے جو معاشرے میں ہر طرف پھیلے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ واپسی جو ان کی ہوئی اس سے جو مسلم معاشرہ تشکیل پایا یہ ان کے آئیڈیلز سے جن کو انہوں نے مٹیریلائز کیا. اس کے بعد اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کنکریٹ پر توجہ دی گئی. یعنی یہاں ہمیں کہا گیا کہ زمین و آسمان کے بننے میں غور کرو اور اپنی پیدائش میں غور کرو، سورج پہ چاند کے ڈھلنے پر غور کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ کنکریٹ چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلوائی گئی. لہٰذا اس کے نتیجے میں جو اسلامک کلچر ایوالو کیا وہ ایک انڈکٹیو میتھڈ کے اوپر ہوا جس میں غور و تفکر کر کے اس کے اوپر پرنسپلز بنائے گئے. تو اقبال یہ کہتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ تھا اور دوسرا ہمارے پاس وہی کا معاملہ تھا جس کے اوپر کلچر بنا. وہی وہ کہتے ہیں کہ ایک تو انبیاء کو آتی رہی، بے شک وہ اب ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک قرآن نے وہی کا ذکر یہ بھی کیا کہ وہ چونٹی کو بھی ہوتی ہے، وہ تو جو ہے نا شہد کی مکھی کو بھی ہوتی ہے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوئی اور اس طرح اور بھی. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک روحانی واردات ہے جو ایک مستقل علم کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا کر اپنے مسلم کلچر کی جو ہے وہ ترقی دیں گے اور دیا ہم نے پہلے. اس کے بعد اقبال یہ کہنے کے بعد آگے چلتے ہیں اور جو ان کا اصل آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو آخری نبی تھے انہوں نے معجزے کو اپنی اصل ایویڈنس کے طور پہ پیش نہیں کیا، بلکہ جب ان سے مانگا بھی جاتا تھا تو اس کو ڈسکریج کیا گیا. وجہ یہ تھی کہ وہ آخری نبی تھے اور ان کے بعد کسی نے نہیں آنا تھا، تو ان کی جو رہنمائی تھی وہ اتنی کنکریٹ تھی، وہ سالڈ تھی کہ کوئی بندہ بھی قرآن پڑھ کر اپنے آس پاس غور کر کر اسی راستے پہ چل سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا آرگومنٹ ہے جو اختتام نبوت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر. اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا آرگومنٹ ہے. اس کے بعد جو اس کے اقبال کا آرگومنٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے جو ویسٹ میں اور ہمارے ایون ایسٹرن سرکلز میں بھی پھیلا ہوا ہے کہ مسلم فلسفی کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ اس کی فاؤنڈیشنز گریک ہے، کلاسیکل فاؤنڈیشنز ہیں. تو اقبال نے اس کے اوپر بہت لمبی ڈسکشن کی. وہ کہتا ہے کہ مسلم تھاٹ سر تا سر اینٹی کلاسیکل ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایون جو یونانی تھاٹ تھا اس نے مسلمان کو 200 سال تک پیچھے لے گیا، اور وہ جو یونانی اثر و رسوخ تھے ان سے جان چھڑانے میں مسلمانوں کو 200 سال لگے. تو پھر اس کے بعد اقبال بتاتے ہیں کہ کون کون سی ایسی کمالات تھے مسلم کلچر کے اندر کہ جس سے ایک زبردست سائنٹیفک اور انڈکٹیو معاشرہ پنپا. تو اس میں پھر انہوں نے کچھ ایگزامپل سے اس کو بتایا کہ وہ کیا ہے. تو اس میں جو موٹی ایگزامپل آج ہم نے پڑھی وہ ابن مسکوے کی تھیوری آف ایوولوشن تھی. ابن مسکوے کی تھیوری آف ایوولوشن میں انہوں نے پورا بتایا کہ وہ بندہ 1000 سال پہلے کا بندہ ہے. 1030 میں AD میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کا جو ایوولوشن کا تھاٹ ہے وہ اتنا میچور ہے کہ آج اگر ڈارون اس کو دیکھتا تو وہ خود حیران رہ جاتا کہ یار کام اس نے بہت کمال کا کیا. تو اقبال بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچا. تو وہ ایسے اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ آبزرویشن کرتا تھا، اس نے اپنے آس پاس چیزوں کو بہت کینلی آبزرو کیا، اور وہی جو انڈکٹیو میتھڈ تھا قرآن مجید کا وہ اس نے اپلائی کیا. تو اس وجہ سے وہ اتنے اسٹرائکنگ قسم کے رزلٹ سامنے لایا. لائک وائز اقبال نے دوسری جو بڑی اگزامپل دی وہ عراقی کی جو تصور اسپیس ہے
جو تصور مکان ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی. اور لائک وائز راکی نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ جو اسپیس ہے جو مکان ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. ایک اسپیس آف امٹیریل باڈیز ہے, ایک اسپیس آف مٹیریل باڈیز ہے اور ایک اسپیس آف گاڈ ہے. ترتیب میری غلط ہو گئی. سب سے پہلے اسپیس آف امٹیریل بتاتے ہیں, پھر اسپیس آف مٹیریل بتاتے ہیں, پھر امٹیریل اور پھر گاڈ بتاتے ہیں. پھر اگین وہ کہتے ہیں کہ ایون اسپیس آف مٹیریل جو ہے نا وہ بھی 3 طرح کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ جیسے کہ آبسٹیکلز ہیں, مین باڈیز ہیں, جیسے سٹون ہو گئے, یہ ہو گئے, جب اس کو آپ یہ اسپیس میں جب موو کرتی ہیں تو یہ پوری ڈسپلیس کرتی ہیں آلریڈی اسپیس میں جو دوسرے ایئر یا اس کی چیزیں موجود ہیں. لائک وائز وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ ہیں جو ڈسپلیس تو نہیں کرتی لیکن ان کی موومنٹ ہوتی مٹیریل ہی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں ساؤنڈ ہے. اور تیسرا وہ مٹیریل باڈی میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ اسپیس آف لائٹ ہے. اب لائٹ اگین وہ کہتے ہیں اس کی جو سٹلنس ہے وہ پہلے 2 سے زیادہ ہے, وہ بغیر کچھ ڈسپلیس کیے ہوئے جو ہے وہ موومنٹ بھی کر رہی ہے اور وہ ٹریول بھی کر رہی ہے. اب اور اس کو ٹریول کرنے کے لیے کسی مٹیریل میڈیم کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بتا رہے ہیں ہمیں راکی. لائک وائز وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پھر دوسرا اسپیس ہے نا جو وہ امٹیریل چیزوں کا, جیسے اینجلز ہیں. اب ان کے لیے کہتے ہیں آبسٹیکل دیوار نہیں ہے, یہ دیوار سے بھی پار چلے جاتے ہیں. اور اگین وہ کہتے ہیں کہ وضاحت اس میں بہت ہے لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس پہلے سے سیٹل ہے, اس سے زیادہ ریفائنڈ ہے, اس سے زیادہ امپرووڈ ہے. اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اس کی بھی جو وہ ہوتی ہے, جو معراج ہوتی ہے, وہ انسان کی روح پر آتی ہے. تو انسان کا روح جو ہے وہ اس کی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ساری اسپیسز جا کر ملتی ہیں اسپیس آف گاڈ کے اندر. پھر انہوں نے بھی اس کی مستقل حقیقت بتائی. اب اقبال اس کو بتا رہے ہیں کہ اسپیس انتہائی جدید موضوع ہے. اس کے اوپر کلام نیوٹن اور اس کے بعد سے شروع ہوا, اور ایون آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے بھی یہ ایک مستقل ایک فزیکل سائنسز کے اندر اور تھیوریٹیکل فزکس کا مستقل موضوع ہے. لیکن عراقی نے 1000 سال پہلے کیا ہی خوبصورت کلام کیا اس کے اوپر. تو اقبال کہتے ہیں اگر انہی لائنز پر یہ کلچر ڈیولپ کرتا تو آپ سوچیں کہ یہ کیا ہو جاتا. تو یہ بتاتے ہوئے ساتھ میں ایک بہت ہی اہم اقبال نے ہمیں ایک ٹیسٹیمنی وہاں ریکارڈ کرائی, اور وہ ایک بڑے سائنٹسٹ ہیں بریفورڈ, ان کی ٹیسٹیمنی ہے. اور ٹیسٹیمنی انہوں نے کتاب ہے ان کی, دا میکنگ آف ہیومینٹی. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایون وہ یورپ کا کہہ رہے ہیں, بریفورڈ کہتے ہیں کہ یورپ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہماری جو نشأۃ ثانیہ ہے, جو رینیسانس پیریڈ ہے, یہ مرہون منت ہے اٹالین رینائسنس کے اوپر. تو وہ اس کو بڑا کینلی ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ جو ہے نا وہ اس سے ہمیں بہت پہلے ملتا ہے. اور وہ کہتے ہیں بیکن, فرانسس بیکن, راجر بیکن, ان سب نے استفادہ حاصل کیا مسلمانوں سے, یہ بریفورڈ کہہ رہے ہیں. اور یہاں تک بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایون اس کو کوٹ کرتے ہوئے بیکن نے کچھ پورے چیپٹر جو ہے ابن حاتم کے وہاں اس نے ریپروڈیوس کر دی. اور وہ ایون ڈیکارٹ کے بارے میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ ڈیکارٹ نے بھی یہ معاملہ کیا اور کبھی ایکنالج نہیں کیا. تو بریفورڈ تو بہت ہی جنرس قسم کا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں محترم کو. مسلمان جو کنڈکٹیو سائنٹسٹ تھے, اور خاص طور پہ خوارزمی اور بیرونی اور ان کو, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ میریکلز کیے. انشاءاللہ اس کا لاسٹ پورشن رہ گیا, وہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو یہ آج کے ہمارے فورم کی سمری. تھینک یو ویری مچ.